بس 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاموشی خاموشی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، میں سب سے پہلے میرے ہمسائے اعتزاز آصف نے ایک کامنٹ کیا، پہلے میں اپنی بات ادھر سے شروع کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ اپنی تقریروں میں اب دین کا استعمال کرتے ہیں. دیکھیں، میں پہلے یہ واضح اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میرے میں اللہ ایمان نہ ڈالتا تو میں کبھی پولیٹکس میں نہ آتا، کیونکہ ایک آدمی جس کو اللہ سب کچھ دے بیٹھا تھا، جس کو پولیٹکس کچھ دے ہی نہیں سکتی تھی، شاید ہی کسی پاکستانی کو اللہ نے اتنی شہرت اور سب کچھ دیا، تو مجھے تو پولیٹکس سے پہلے مل چکی تھی. میں صرف پولیٹکس میں ایک وجہ سے آیا تھا کہ میرا دین ہی نہیں، جو بھی اللہ نے دنیا میں پیغمبر بھیجے، وہ ان کی جو بنیادی چیز کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، وہ تقریباً سارے بھی جتنے اللہ کے پیغمبر انہوں نے ایک ہی بات کی کہ جتنا اللہ آپ کو نوازتا ہے، جتنی آپ کو نعمتیں بخشتا ہے، اتنی آپ پہ ذمہ داری ڈال دیتا ہے کہ آپ ان نعمتوں سے اپنے ملک میں انسانیت کی کیسے خدمت کرتے ہو. یہ سارے اللہ کے دینوں کی بنیادی میسج ہے. تو دو طرز ہے زندگی کے، ایک آپ اپنے لیے جیے اور آسان زندگی ہے وہ، اور میرے لیے بڑی آسان زندگی تھی، اور ایک دوسرا ہے کہ آپ ذمہ داری بحیثیت انسان اپنی ذمہ داری اٹھائیں اور کوشش کریں کہ اپنے معاشرے کے اندر لوگوں کی زندگی بہتر کریں. تو یہ دو مختلف، ایک میٹیریل لائف ہے اور دوسرا اسپریچول وے آف لائف ہے. تو میں آیا تھا پولیٹکس میں، اور میں نے جب آیا تو اس سے کافی دیر پہلے اسٹڈی کیا کہ وہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا مدینہ میں، تو وہ کیا چیزیں تھیں جو انہوں نے، وہ کیوں اللہ ہمیں کہتا ہے کہ اس نبی کے راستے پہ چلو، ان کی سنت پہ چلو، ان کی شریعہ پہ چلو، کیوں کہتا ہے اللہ؟ تو وہ میں نے آنے سے پہلے ہی اس نتیجے پہ پہنچ چکا تھا کہ اللہ ہماری بہتری کے لیے کہتا ہے. سارا جو قرآن میں اللہ کا جو اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ ہماری بہتری کے لیے ہیں، کیونکہ اللہ تو بے نیاز ہے، اس کو تو خود کفیل ہے، اس کو تو ہم کوئی فائدہ نہیں اور نقصان پہنچا سکتے. تو ساری چیزیں قرآن کے اندر انسان کی بہتری کے لیے. آپ اس راستے پہ چلیں گے جو آپ نماز میں کہتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ چلا، جن کو نعمتیں بخشی، ان کے نہیں جو دوسرے راستے پہ چلے گئے، وہ ہماری بہتری کے لیے ہے. سو اس لیے جو وہ مدینہ کی ریاست کے 3 اصول تھے وہ لے کے چلا تھا آج سے میں 26 سال پہلے. خودداری، کبھی ایک مسلمان معاشرہ کسی کی غلامی نہیں کرتا. یہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ، یہ آپ کو خوددار بناتا ہے. دوسرا کہ انسانی معاشرے میں انسانیت ہوتی ہے، جانوروں کے معاشرے میں سروائیول آف دا فٹسٹ ہوتی ہے. انسان فرق یہ اس طرح ہے کہ وہ کمزور کی جتنی زیادہ انسانیت اتنی وہ مدد کرتا ہے کمزور کی. جانوروں کے معاشرے میں نہیں ہے. تو یہ سارے پیغمبروں نے بلکہ یہ انسانیت کی بات کرتے تھے. اور تیسری چیز ہے انصاف. یہ 3 فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں جس پہ مدینہ کی ریاست کھڑی ہوئی تھی. اس میں اور بھی بہت چیزیں تھیں لیکن ان پرنسپلز کے اوپر باقی چیزیں بنی تھی. تو یہ آج سے 26 سال پہلے میں نے اپنی پارٹی کا منشور رکھا تھا اور تب میں پولیٹکس میں آیا تھا. اور کبھی بھی کوئی انسان اپنی زندگی کے 22 سال
स्ट्रगल नहीं करता किसी चीज़ के लिए, अगर वो कोई ज़ाती मफादात के लिए हो, जब जिसके पास पहले ही सब कुछ है। तो इसलिए वो मैं कभी किसी के दीन के ऊपर कमेंट नहीं करता, क्या वो एथियस्ट है, क्या वो दीनी है, जो एग्नोस्टिक है, ये इंसान के ऊपर है। ये अल्लाह ने हमें ये नहीं कहा कि सिर्फ उनसे बात करो जो कि सिर्फ ईमान वाले हैं। हम तो, हमारा तो अल्लाह का एक तोहफा है मेरे नज़र में कि जिसको ईमान दे दे वो तो सबसे ज़्यादा, अगर अल्लाह, मैं अपने बच्चों के लिए हमेशा दुआ करता हूँ कि उनको अल्लाह ईमान दे, क्योंकि वो सबसे बड़ा अल्लाह की ब्लेसिंग है, उसका तोहफा है। अब मैं आता हूँ जी आज का जो मौजू है, ये कनेक्टेड है एक्चुअली मेरी 26 साल पहले जिसकी वजह से मैं पॉलिटिक्स में नाम रखा था इंसाफ की तहरीक, क्योंकि मैं अपने तजर्बे से, मैं कोई इस्लाम का स्कॉलर नहीं था, मेरी तो सिर्फ अपनी ज़िंदगी का जो तजर्बा था, जो सारी दुनिया में देखी, कॉन्ट्रास्ट देखता था। आधा वक्त इंग्लैंड में यूनिवर्सिटी में गुजारता था, यूनिवर्सिटी के बाद क्रिकेट की वजह से आधा वक्त मैं पाकिस्तान गुजारता था। तो ये सारा वक्त मैं मुवाजना कर सकता था दोनों माशरों का, जो और शायद लोग मेरे से बहुत अकल वाले लोग होंगे, लेकिन उनको इस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि जो मेरे पास थी। तो मैं अपने तजर्बे के उसके ऊपर पहुंचा इस नतीजे पे कि अगर एक माशरे के अंदर इंसाफ नहीं है, वो माशरे में खुशहाली नहीं आती। इब्न खालदून अपनी, वो जो मुसलमानों की बल्कि दुनिया का एक अपनी टाइम का, जिसको कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी, उससे बड़ा कोई जहन नहीं था। वो लिखता है कि मेरी ज़िंदगी का तजर्बा, कुरान पढ़ के भी, और ज़िंदगी का तजर्बा ये है कि अल्लाह ने इंसान को ज़मीन पे भेजा ही एक मकसद से है कि मेरी ज़मीन पे इंसाफ कायम करो। और ये जो विंस्टन चर्चिल की जो बात की जाती है, जब बरतानिया तबाह हो रहा होता है, तो वो तब कहता है, वो पूछते हैं जी हम बच जाएंगे, उसने कहा क्या अगर आपकी अदालतें इंसाफ दे रही हैं तो आप तबाह नहीं हो सकते। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं कुफर का निज़ाम चल जाएगा लेकिन नाइंसाफ़ी का निज़ाम नहीं चल सकता। तो ये मैं 26 साल पहले इस तहरीक, इंसाफ की तहरीक का नाम रखा था। रूल ऑफ लॉ जो है वो फंडामेंटल चीज़ है जो फ़र्क करता है माशरों में। अभी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स की बात कर रहे थे गोंदल साहब कि हम 130 नंबर पे हैं, दुनिया में 130 नंबर पे हैं। स्विट्जरलैंड दुनिया में नंबर 1 पे है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे है, हम 130 पे हैं। स्विट्जरलैंड के जो, क्योंकि मैंने स्विट्जरलैंड देखा हुआ है, उसकी सिर्फ कमाल एक है कि उनके ज़बरदस्त पहाड़ हैं, पहाड़ों के ऊपर लोग जाते हैं, टूरिज्म होती है, सर्दियों में स्कीइंग होती है। और हमारा जो पहाड़ है दुगने हैं स्विट्जरलैंड से, हमारा नॉर्दर्न एरिया स्विट्जरलैंड से दुगना है। जो खूबसूरती है वो स्विट्जरलैंड से कई गुना ज्यादा है। लेकिन स्विट्जरलैंड खुशहाल है, सिर्फ अपनी पहाड़ों की टूरिज्म से स्विट्जरलैंड $60 अरब साल का कमाता है। $60 अरब, छोटा सा स्विट्जरलैंड। हमारी सारी मुल्क की एक्सपोर्ट्स हमारी तारीखी थी $30 अरब, $31 अरब या $32 अरब। उनको सिर्फ टूरिज्म से $60 अरब मिलता। स्विट्जरलैंड टूरिज्म से पैसे इसलिए नहीं बनाता कि उनकी मुल्क में खूबसूरती ज्यादा है, वो इसलिए बनाता है कि वहां रूल ऑफ लॉ है, वहां कोई कानून से ऊपर नहीं है। उस मुल्क के अंदर उनकी अदालतें इंसाफ करती हैं। उसके मुल्क के अंदर जो आम शहरी है उसको उसके मुल्क का कानून मुकम्मल तौर पे तहफ़्फ़ुज़ देता है ताकतवर से। और जब एक कमज़ोर इंसान को उसके मुल्क का इंसाफ का निज़ाम तहफ़्फ़ुज़ देता है, वो इंसानों को आज़ाद कर देता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी समझनी है कि सिर्फ आज़ाद इंसान की परवाज़ ऊपर होती है, बड़े काम सिर्फ आज़ाद इंसान करते हैं। गुलाम मुल्क के अंदर भी अगर एक इंसान आज़ाद हो, वो उस मुल्क में भी ऊपर चला जाता है।
میں ہمیشہ دو انسانوں کی بات کرتا ہوں جو غلام ہندوستان میں بڑے ہوئے، قائد اعظم اور علامہ اقبال. آزاد ذہن تھے. فلسفہ دیکھیں علامہ اقبال کا. شاید میں نہیں سمجھتا، میں کوئی اتنا بڑا اسکالر نہیں ہوں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پچھلے 500 سال میں کوئی مسلمان ذہن اس قابل تھا، اتنا بڑا ذہن تھا جو علامہ اقبال تھے. اور قائد اعظم سارے برٹش انڈیا کے اندر سب سے قابل لائر سمجھے جاتے تھے، سب سے زیادہ ان کی فیس ہوتی تھی. تو قائد اعظم کا دیکھ لیں کہ وہ ایک غلام ہندوستان میں ایک آزاد ذہن تھا، جو وہ آزادی کی بات کرتے تھے، جو ان کی رسپیکٹ تھی، خودداری تھی. میں اب ذرا ماڈرن کئی دفعہ کہتا ہوں کہ وہ جو شہباز شریف کا ایک میں ٹیپ چلاتا ہوں کہ ہم بھیک نہیں مانگنے ہیں لیکن ہم مجبور ہیں، ہم یہ ہیں وہ ہیں. قائد اعظم کو سنیں ذرا، اس کی ساری آپ تقریریں سنیں، ان کے مخالف کے کامنٹ سنیں قائد اعظم کے اوپر. تو یہ بڑے کام صرف آزاد ذہن کرتے ہیں. جو انوویشنز اور انوینشنز ہیں وہ صرف آزاد ذہن کرتا ہے. غلام ذہن صرف اچھا غلام بنتا ہے. اور ڈفرینٹ قسم کی آزادیاں جو میں تحریک حقیقی آزادی کی بات کرتا ہوں اس میں مختلف قسم کی ہے. آج ہم صرف وہ آزادی کی بات کر رہے ہیں جو کہ آزاد عدلیہ، جو رول آف لا امپلیمنٹ کرتی ہے اور جو قوم کو، لوگوں کو آزاد کرتی ہے، طاقتور کے ظلم سے آزاد کرتی ہے. یہ جو فیوڈل کلچر ہے، فیوڈل کلچر کیا ہے؟ کیوں ایک وقت ہوتا تھا کہ اوپر سے انویڈر آتا تھا، جیسے ہی افغانستان سے گزرتا تھا سیدھا وہ پہنچتا تھا دلی تک، کوئی راستے میں اس کو رکاوٹ نہیں ہوتی تھی، کیونکہ فیوڈل سسٹم کے اندر لوگ غلام ہیں. تو ان کو فرق ہی نہیں پڑتا تھا کہ کوئی باہر آئے، کیونکہ جو اوپر آئے یا جائے. بابر کے اوپر بابر کی ایک جو پہلا مغل بادشاہ جب آیا تھا تو اس کے اوپر یہ ایک انسیڈنٹ بتایا جاتا ہے کہ وہ جب آیا تو اس نے ایک چھوٹی سی پہلے ریڈ کیا، فتح کرنے سے پہلے اس نے ایک ریڈ کی پانی پت سے پہلے سیالکوٹ کے پاس. تو کہتا ہے ایک چھوٹی سی لڑائی ہوئی، یہ جیت گئے. تو کہتا ابھی وہ شام کو بیٹھا دیکھ رہا تو تھوڑی دور، لڑائی سے تھوڑی دور ایک کسان اپنا ہل چلا رہا ہے. وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ یہ اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا کہ کوئی باہر سے فوج ہے یا لڑائی ہوئی ہے. وہ کسان کو بلاتا ہے شام کو، کہتا ہے تم بڑے دلیر آدمی ہو گئے کہ تمہیں فرق ہی نہیں پڑا کہ باہر سے کوئی فوج ہے یا لڑائی ہوئی. وہ کہتا ہے میرا کسان، میرا حل چلتا رہا، مجھے کیا فرق پڑتا ہے کون آئے کون جائے، کیونکہ وہ تو آزاد ہی نہیں تھا. کیوں سارا قبائلی علاقہ اور افغانستان کیوں ہمیشہ اپنی آزادی کے لیے لڑتے ہیں؟ کیونکہ وہ آزاد ہیں. ان کا جو سسٹم ہے جرگا سسٹم، وہ بیسکلی ریپرزینٹ کرتا ہے. ان کی جوری سسٹم بھی بن جاتا ہے، ان کو انصاف بھی مل جاتا ہے اور ان کی آواز بھی ہوتی ہے، وہ پھر لوکل گورنمنٹ بھی بن جاتی ہے. تو وہ ہمیشہ لڑتے تھے. جو آتا ہے افغانستان میں وہ ہمیشہ وہ لڑنا اپنے آزادی کے لیے لڑتے ہیں. قبائلی علاقے 80 سال انگریز کے خلاف قبائلی علاقے میں لڑتے رہے لوگ، کیونکہ ان کا سسٹم آزاد تھا. آزاد، جب ہم آزادی کی بات کرتے ہیں یہ یاد رکھیں کہ فیوڈل سسٹم جس کے اندر طاقتور کے لیے قانون، کمزور کے لیے دوسرا، اس کے اندر کبھی اس معاشرے کا پوٹینشیل اوپر نہیں آتا. تو کیونکہ میں نے مغرب میں اور یہ سارے انگلینڈ، سوئٹزرلینڈ، یورپ، آسٹریلیا وغیرہ دیکھے ہوئے تھے، امریکہ، تو میں بڑی پہلے اس نتیجے پہ آ گیا تھا کہ جب تک ہمارے ملک کے اندر ہمارا انصاف کا نظام نہیں ٹھیک ہوتا، جو اللہ نے اتنی نعمتیں بخشی ہیں پاکستان کو، ہمیں خود بھی نہیں اندازہ، مجھے بھی پوری طرح اندازہ نہیں تھا جب تک میں 3.5 سال پرائم منسٹر نہیں بنا، کہ اللہ نے ہر قسم کی اس ملک میں ہر قسم کی نعمتیں بخشی ہیں. کسی ایک بھی ہم اٹھا لیں تو ہم اوپر جا سکتے ہیں. اور تو چھوڑے جو منرلز ہیں پاکستان میں، مدنیات ہیں، ہم صرف اسی پہ کانسنٹریٹ کر رہے ہیں، وہی پاکستان کو اٹھا سکتے ہیں. ٹورزم پہ کانسنٹریٹ کر، وہاں اٹھ سکتا ہے. ایگریکلچر کے اوپر ہمارا جو زراعت ہے، اس میں ہم صرف ماڈرن ٹیکنیکس ہی لے آئیں، اسی میں ملک اٹھ سکتا ہے. انڈسٹری میں ہمارا انیشیٹو ہے، باہر پروفیشنلز بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا 1 کروڑ جن میں ٹاپ کلاس پروفیشنلز ہیں، انٹرپرینرز ہیں، پروفیسرز ہیں، ہر قسم کا ایکسپرٹ باہر بیٹھا ہوا ہے. لیکن ہمارے ملک میں رول آف لا نہیں ہے. ہمارا جو سب سے بڑا، یہ لوگ مجھے کہتے ہیں نا، یہ جو گورنمنٹ آئی کہ جی ابھی
وہ سعودی عربیہ نے پیسے دے دیے, اس نے UAE نے پیسے دے دیے, وہ اب سنیں جی چائنا پہ. یہ کینسر کا علاج ڈسپلن سے ہو رہا ہے. قرضوں کی کینسر پھیلتی جا رہی ہے. جب تک کہ اس ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آتی, ہم اس ملک میں ڈالرز نہیں آتے. ہم نے 2 طرح تو ڈالرز ریکارڈ منگوائے تھے, ایکسپورٹس ہماری ریکارڈ تھی, ریمیٹنسز ریکارڈ تھی, لیکن جو انویسٹمنٹ تھی جس سے اصل میں پاکستان اٹھ رہا ہے, اس کے سب سے بڑی رکاوٹ اس کے سامنے رول آف لا نہیں ہونے کی ہے, کانٹریکٹ انفورسمنٹ نہیں ہے. بڑے بڑے انویسٹر ڈرتے ہیں, جو میس لیول پہ جو آپ کے اوورسیز انویسٹرز ہیں, جو کہ چھوٹی چھوٹی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. 1 کروڑ میں سے 20 لاکھ پاکستانی انویسٹمنٹ کر دیں, 1 کروڑ میں سے 20 لاکھ بھی انویسٹ کر دیں, پاکستان کو کوئی کسی سے پیسے لینے کی ضرورت نہیں, کوئی IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. تو پوچھیں وہ انویسٹ کیوں نہیں کرتے؟ سب سے بڑا ان کا پرابلم یہ ہے کہ جہاں جیسے ہی وہ پھنستے ہیں عدالتوں میں, ان کو کوئی اعتماد نہیں ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا, ہماری انویسٹمنٹ بچے گی. میں سارا وقت, کیونکہ میں اوورسیز پاکستانی سے پیسے اکٹھے کرتا تھا شوکت خانم کے لیے, پھر تحریک انصاف کے لیے, تو مجھے ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم جب پلاٹ بھی لیتے ہیں تو اس کے اوپر قبضہ ہو جاتا ہے. کون فیکٹری لگائے گا, کون بزنس شروع کرے گا؟ وہ دبئی میں جا کے بزنس کرنا شروع کر دیتے ہیں, یہاں بزنس نہیں کرتے. کیونکہ جب ایک پلاٹ کے اوپر, پلاٹ سے زیادہ سیف چیز کیا ہے, اس کے اوپر ان کو مصیبت پڑ جاتی ہے کہ اس کے اوپر قبضے ہو جاتے ہیں. عدالتوں کے وہ چکر لگاتے ہیں. کوئی طاقتور آ کے قبضہ گروپ آ کے, اچھا قبضے گروپ بھی سمجھ گئے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کی کون سا پراپرٹی ہے, وہ بیچارے خرید کے واپس جاتے ہیں, پیچھے سے قبضہ ہو جاتا ہے. تو جب آپ ایک سیف انویسٹمنٹ پلاٹ کے اوپر بھی آپ لوگوں کے قانون کے اوپر اعتماد نہیں ہوتا, تو کیسے انویسٹمنٹ آ سکتی ہے جو کہ اس ملک میں اتنی آ سکتی ہے؟ کیونکہ جو اوورسیز پاکستانی اس کے پاس جس وقت جو ان کے پاس ڈالرز پڑے ہوئے ہیں, جتنا پاکستان کا قرضہ ہے اس سارے قرضے سے زیادہ ڈالرز باہر پڑے ہوئے ہیں اوورسیز پاکستانی کے. اور میں ان کی بات نہیں کر رہا جو انہوں نے چوری کر کے پیسہ باہر لے کے گئے یہاں کے ڈالرز, میں بات کر رہا ہوں جو انہوں نے باہر کمائی کی تھی جو پاکستان آ سکتا. تو میری پہلی چیز یہ کہ ہمارا جو آج پاکستان کا مستقبل ہے, فیوچر جس طرف ہم جا رہے ہیں, یہ لازم ہے کہ اگر ہم رول آف لا اس ملک میں نہیں اسٹیبلش کرتے, ہم کبھی بھی اس ملک کو اس دلدل سے نہیں نکال سکتے. ہماری جو معیشت ہے, میں تو پہلے اس کے معیشت کے اوپر بات کرتا ہوں, کہ یہ کبھی بھی پراسپر نہیں کر سکتی جب تک کہ پاکستان میں رول آف لا نہیں آتا, ہم اسٹیبلش نہیں کرتے. جو انویسٹر ہے اس کو اعتماد نہیں ہوتا ہماری کانٹریکٹ انفورسمنٹ کے اوپر. یہ نمبر 1 میری چیز ہے. نمبر 2, انسان کا جو پوٹینشیل ہے اس ملک میں وہ کبھی ریلیز نہیں ہوگا جب تک کہ انسان کو ہم پروٹیکشن نہ دیں, جب اس کے بنیادی حقوق کو ہم پروٹیکٹ نہ کریں. اب آپ کے سامنے یہ کلاسک کیس ہے, شہباز گل کا یہ کلاسک کیس آپ کے سامنے ہے. ایک آدمی کو اغوا کیا جاتا ہے, اس کو پکڑ کے سب کے وہ تصویر ہے کہ آئے ہیں لوگ گاڑی میں, کوئی وارنٹ نہیں دکھائی جاتی, وہ کوئی مفرور نہیں تھا, کوئی بھاگ نہیں رہا تھا. کہیں بھی جا کے آتے اس کو وارنٹ دکھاتے, جی یہ آپ کے اوپر چارجز ہیں, اس کو لے جاتے. اغوا کر کے لے کے گیا, پتہ ہی نہیں پہلے ہمیں چلا وہ گیا کدھر ہے. ادھر انہوں نے اس کو تشدد کیا, اس کے اوپر ننگا کر کے اس کو مارا, اور اس کی پھر تکلیف میں اس کی تصویریں بنائیں ننگا کر کے. میں تو پہلے تو یہ ذرا سن لے کہ یہ کس مہذب معاشرہ جس کے اندر قانون ہوتا ہے وہاں اس کی اجازت ہے. کوئی مجھے معاشرہ بتا دے دنیا میں کہ وہ اجازت دیتا ہے یہ کرنے کے لیے. تو پہلے تو اس کو مارتے ہیں, اس کے بعد پتا چلتا ہے جی اچھا 2-3 دن کے بعد 2 دن کے بعد پتا چلتا ہے جی اس نے وہ بہت بڑا کوئی غداری کر دیا ملک کے ساتھ. اچھا میں اب یہ اپنا کہوں کہ مجھے پتا ہی نہیں تھا شروع میں کیا ہوا,
مجھے اس کی صرف ایک میسج آئی کہ کال آئی کہ جی میں نے کوئی ٹی وی کا انٹرویو دیا, اس میں تھوڑی سی کنٹروورسی ہے. میں نے کہا کیا کر جی, میں نے کہا تھا کہ کوئی ان لافل کمانڈ نہ سنو, بس یہ میری آخری بات ہوئی ہے اس سے. میں نے کہا اچھا ان لافل وہ تو سب کہتے رہتے ہیں. بعد میں پتا چلا اس نے وہ جو ایڈ کر دیا جی گورنمنٹ آفیسز, اس کے بعد میں پتا چلا کہ اصل میں تو یہ وہ اصغر خان کا کیس تھا, اس کے اندر عدالت ہی وہی باتیں کر رہی ہے. یعنی وہ کوئی اتنا بڑا جرم نہیں تھا کہ اس کو اس طرح پہلے اغوا کرو پھر مارو, اس سے پھر پتہ نہیں کیا. اور اس کو جو حال تھا, مجھے تو بعد میں وکیلوں نے بتایا کہ اس کا وہ مینٹلی ٹوٹل شیٹر کر دیا انہوں اس کو. تو کیا کیا ہوگا کہ اس کو بالکل ہی مینٹلی ایک آدمی کو, اچھا وہ چلے یا تو ہونا وہ کوئی اس طرح کا جو جیل سے اندر باہر جاتا ہو, وہ تو تکڑے ہوتے ہیں لوگ. وہ پروفیسر وہاں کا, وہ امریکن یونیورسٹی کے اندر وہ لیکچر دے رہا ہے, اس کو یہ جب ٹریٹمنٹ کی گئی تو اس کا اوپر جو ذہنی طور پہ گزرا ہوگا, میں بھی حیران کہ سوچیں اس کی فیملی ہوگی, اس کی وائف ہوگی, وہ کیا سوچ, اس کی تصویریں دیکھ رہی ہیں وہ کیا سوچتی ہوگی, اس کے رشتہ دار, اس کے بھائی, اس کے فادر ان لا میرے پاس آئے, وہ سارے اس کو دیکھ کے ایک آدمی کو اس طرح بریک کرنا. اور جو کر رہے تھے ان کو کوئی خوف نہیں تھا قانون سے, ان کو کوئی فکر نہیں تھی کہ ان کا کوئی احتساب ہوگا, کوئی قانون ان کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا, کوئی فکر نہیں تھی ان کو. ظلم کرتے ہیں, پولیس سے پوچھتے ہیں, بعد میں پولیس کہتے جی ہم نے تو نہیں کچھ کیا. تو پھر کس نے کیا, کون تھا اس کے پیچھے؟ جو بھی پیچھے تھا وہ اپنے آپ کو قانون سے اوپر سمجھتا ہے. وہ سمجھتا تھا کہ پاکستان کا قانون میرے اوپر نہیں لاگو ہوتا. اور یہ ہے المیہ ہمارا. اور پھر وہ خاتون میجسٹریٹ, وہ بڑا جی عمران خان کو دہشت گرد بنا دیا مجھے, کہ وہ نے اس کو کہہ دیا ہے کہ جب خاتون میجسٹریٹ کے پاس آیا, جب اس کو پتا تھا تشدد ہے, آج ثابت ہوا ہے کہ اس کے اوپر تشدد ہوا ہے, عدالت میں اس کی رپورٹ دی گئی ہے کہ اس کے اوپر تشدد ہوا ہے, اس نے پھر اس کو پولیس کے پاس ریمانڈ پہ بھیج دیا. یعنی کوئی چیک کرنا چاہیے. اور کیا ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے کہ ایک آدمی دیکھ رہے ہیں تصویریں اس کی, دیکھ رہے ہیں وہ پبلک میں بالکل مینٹلی بریک ہوا ہے, اس کو پھر پکڑ کے واپس بھیج دیا اسی پولیس کے پاس, اور چیک بھی نہیں کیا کہ اس کے اوپر تشدد ہوا. یعنی اور پھر یہ جو آئی جی اور ڈی آئی جی ہے, کون ذمہ دار ہے کہ ایک آدمی کو آپ نے غیر قانونی طور پہ اٹھا کے تشدد کیا, کدھر یہ اجازت دیتا ہے؟ اور اس کے اوپر اچھا میں کہہ رہا ہوں کہ قانونی کارروائی کریں گے, وہ کہتے جی دہشت گرد ہے. سوچ لے کہ اچھا پہلے وہ غلط کام کر رہے ہیں, ان کے غلط کام کرنے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں قانونی کارروائی کریں گے, اور وہ اوپر سے دہشت گردی کا پرچہ کروا دیتے ہیں میرے اوپر, اور جناب وارنٹ نکال دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں کیا شو کرتا ہے کہ ہمارے ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں, طاقت کی حکمرانی ہے. جو طاقتور ہے وہ قانون سے اوپر ہے, جو کمزور ہے اس کی حفاظت نہیں کرتا قانون. اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے ملک میں جد و جہد کریں. یہ پاکستان کی فیوچر کی جنگ ہے. یہ جو اب انصاف کی جو تحریک ہے اس ملک میں رول آف لا قائم کرنے کے لیے, یہ ملک کا فیوچر ہے. یا ایک طرف یا ملک ادھر جائے گا اور یا دوسری طرف تباہی کی طرف جائے گا. اگر اسی طرح اس ملک کے اندر قانون کی حکمرانی نہ ہوئی, میں آپ کو کہتا ہوں کہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ ہم یہ معاشی تباہی سے بچ سکتے. کوئی کسی کے پاس آنسر نہیں ہے.